امتحان بعض اوقات اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں، آزمائشیں اس قدر آ جاتی ہیں، انسان مسائل میں مصیبتوں میں اس قدر جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی روشنی کی کرن، امید کی کرن نظر نہیں آتی. جتنے مرضی حالات مایوس کن ہو جائیں، کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑے. مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دیتا ہے. مجھے ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے، اس جو ہے وہ ڈپریشن سے، اس انگزائٹی سے، اس سٹریس سے میرا اللہ نکال سکتا ہے، اور ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے، وہ ضرور نکال دے گا. مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جن مسائل کا بھی شکار ہوتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. دنیا نہیں، آخرت پر نظر رکھیں. جو اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی اور خوش ہونے کی کوشش کریں. کبھی کسی کے اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. تنگی کے بعد آسانی. قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس اور مایوسی سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر امتحانات اور آزمائشیں یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی تخلیق ہی آزمانے کے لیے کی ہے. سورہ الملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ تاکہ تم کو آزمائے کہ احسن عمل کون کرتا ہے. اور پھر اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ سورہ العنکبوت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی جب لوگ یہ کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیا ہے، اس طرح دیگر چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد کیا یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام پیدا فرمایا ہے، اس میں امتحان اور آزمائش یہ اس کا لازمی جزو ہے. یہ امتحان اور آزمائش ہر مسلمان اور مومن بندے کی لازمی ہونی ہے. امتحان بعض اوقات اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں، آزمائشیں اس قدر آ جاتی ہیں، انسان مسائل میں مصیبتوں میں اس قدر جو ہے وہ گر جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی روشنی کی کرن، امید کی کرن نظر نہیں آتی. لیکن یہ بات ہم نے لازمی طور پر سمجھنا ہے کہ ایسے ہی ہم جنت میں داخلہ نہیں مل جانا. جنت میں داخلہ اتنی آسانی سے نہیں ملے گا. ان امتحانوں سے، ان آزمائشوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا کر نکلیں گے تو تب ہی جا کر جنت میں داخلے کے مستحق قرار پائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں امتحانات ہیں، اس میں آزمائشیں ہیں، اس میں مسائل اور مصیبتیں آتی ہیں. یہ مت سمجھنا کہ میں اگر اچھائی کے راستے پہ ہوں تو میں کسی مصیبت میں نہیں پڑ سکتا، مجھے کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں آ سکتی ہے. ایسا مت سوچنا اور ایسا مت سمجھنا. مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں یہ انسانوں پہ آتی ہیں. سچا اور جھوٹا الگ الگ کرنے کے لیے، کھرا کھوٹا الگ الگ کرنے کے لیے، خبیث اور طیب کو الگ کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے یہ امتحان اور آزمائشیں ضروری ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی ہم نے. اب اگلی بات یہ ہے، جتنے مرضی حالات مایوس کن ہو جائیں، کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑے. سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں فرمایا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے بے امید صرف کافر ہوتے ہیں. مسلمان اور مومن اللہ کی رحمت سے کبھی بے امید نہیں ہوتا، کبھی مایوسی میں اس قدر آگے نہیں بڑھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جاتا ہے. بالآخر اس کا ایک دروازہ اس کے سامنے کھلا ہی رہتا ہے اور وہ اللہ کا دروازہ ہے. اس کو پتا ہے کہ میری وہاں پہ سنی جائے گی، میں اپنی ساری مشکلات کے حل کے لیے وہاں پہ جاؤں گا، میں اپنی سارے مسائل اس کے سامنے رکھوں گا، میرا حل وہاں سے نکلے گا. اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اور تیسری بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کمزور نہیں ہونے دیتا، ہر حال میں اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اسے کوئی بلائی پہنچتی ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے. لہذا فکان خیرا لہ، اس کے لیے بلائی ہی بلائی ہے. اچھائی ملے اس کا شکر ادا کر کے اس کے قریب ہوتا ہے، اور اگر مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، کسی پریشانی میں چلا گیا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتا نہیں ہے، شکوے شکایت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. چوتھی بات یہ ہے
اللہ تعالیٰ حسن ظن کے مطابق ہی اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ جب ہم یہ اپنے ذہن میں سوچ لیں گے نا، نہیں ہم ان مصیبتوں سے نہیں نکل سکتے، نہیں ہم ان پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت ہی کرتے رہیں گے، یاد رکھنا جس طرح گمان ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کریں گے اسی طرح وہ ہمارے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ مجھے ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے، ان تکلیفوں سے، اس جو ہے وہ ڈپریشن سے، اس اینگزائٹی سے، اس سٹریس سے میرا اللہ نکال سکتا ہے، اور ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے، وہ ضرور نکال دے گا۔ اور اگر ہم یہ گمان کر لیں گے کہ نہیں میں اس ڈپریشن، مایوسی، اینگزائٹی، سٹریس سے نہیں نکل سکتا، تو پھر اسی طرح یہ ہوگا، واقعتاً ہم اس میں پھنسے رہیں گے اور نکلیں گے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، کہ میں جس طرح بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے اسی طرح ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، امید کی کرن، امید کا دیا جلاتے رہنا ہے، اس روشنی کو کبھی بھی بجھنے نہیں دینا۔ پانچویں بات یہ ہے، جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، اس کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جن مسائل کا بھی شکار ہوتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5641، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، جب بھی کسی مسلمان بندے کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، کام کاج میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے نا، یا کوئی بیماری پہنچتی ہے، یا کسی غم کے اندر آ جاتا ہے، کسی مصیبت کے اندر آ جاتا ہے، حزن و ملال کے اندر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو سمجھا دیں، ہم جن مصیبتوں کا شکار ہیں، جن پریشانیوں کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ ہمیں جو کوئی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے ہماری خطائیں معاف ہو رہی ہیں، اور ہم کوشش میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان سے بچاؤ کا راستہ نکال دے گا۔ چھٹی بات یہ ہے، دنیا نہیں آخرت پر نظر رکھیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جو ہے وہ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، درمیان میں کوئی بھی کپڑا نہیں ہے، چٹائی اور آپ کے جسم کے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہے، آپ کے سر کے نیچے ایک تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم اطہر پر اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے نشانات پڑ رہے ہیں۔ میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کس نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول، وہ کیسر و کسرا جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اتنی شہانہ ٹھاٹھ بات کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس کے باوجود آپ کی حالت یہ ہے، آپ اتنی تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، اتنی مسائل اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر مومن کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہماری آخرت پر نظر نہیں رہتی۔ جب ہم مایوس اس وقت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن، مایوس، اینگزائٹی، سٹریس اس وقت ہمارے اندر بڑھتا ہے جب ہماری صرف دنیا پر نظر رہتی ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے کیا کمایا، دنیا کے لیے کیا کیا ہے، دنیا میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ تو جب ہم اسے اللہ کا امتحان اور آزمائش سمجھ کے آگے بڑھیں گے اور اپنی آخرت پر نظر رکھیں گے کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اس میں ہم نے ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، اور ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہوئے ہم نے آخرت میں چلے جانا ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہو ایک مسافر کی طرح، اور ہماری منزل آخرت ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو یہ جو ہے وہ سمجھا دیں گے، پڑھا دیں گے، تو پھر ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ اس مایوسی کے جو ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے، قناعت اختیار کریں۔ مثلاً جو اللہ نے دیا ہے اسی پر راضی اور خوش ہونے کی کوشش کریں، اپنی ضرورتوں کو اسی کے اندر ڈال لیں، اسی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں، قناعت پسند بنے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1054، آپ نے فرمایا کہ قد افلح من اسلم، وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اور بروزی کا کفافن، اور اسے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے مطابق رزق دے دیا گیا، وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور جو کچھ بھی اللہ نے اسے دیا تھا اسے قناعت بھی عطا کر دی۔
یعنی جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اسی کے اندر اپنی ضرورتوں کو ڈالیں، اسی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ 8ویں بات یہ ہے، کبھی کسی کے اسٹیٹس سے متاثر نہ ہو، کبھی کسی کے اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی گاڑی ہے، اس کے پاس تو عالی شان محل ہے، اس کے پاس تو یہ نعمتیں ہیں، اس کا کھانا پینا پہننا اسی کو بھی ڈسکس کرتے رہے۔ کبھی بھی کسی کے اسٹیٹس سے اس طرح متاثر نہیں ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے ذہن میں جب تم اس طرح کسی کو دیکھو جو تم سے زیادہ مال و دولت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، تو پھر تم اس شخص کو بھی دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کم فضیلت دی ہے۔ تجھے بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ لہذا انظروا الی من اسفل منکم، ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے نیچے ہے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میرے پاس موجود ہے یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دیکھو اتنے سارے لوگ ہیں، آج کل تو یہ بات سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، پاکستان میں کتنے لوگ بیچارے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، انہیں ہر روز کی اپنی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دے رکھا ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اس کی نعمتیں کس قدر زیادہ ہیں۔ اور آخری بات، 9ویں بات اور آخری بات یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے۔ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مسائل سے گرے ہوئے ہیں، مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریسڈ ہیں، تو یاد رکھنا اب اگر تنگی ہے تو بعد میں آسانی بھی آئے گی۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ آخری بات، سب سے آخر میں جو ہے وہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو آپ سب سے پہلے نمبر پہ رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو، ہم میں سے بہت سارے لوگ مسائل کا شکار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی اپنی مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، کسی کے پاس سب کچھ بھی ہے، اس کو ذہنی ٹینشن ویسے ہی لگی ہوئی ہے، کسی نہ کسی مسئلے کا شکار رہتے ہیں۔ ہم اگر ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں نا، اگر اپنے آپ کو ڈپریشن، مایوسی کے برے خیالات سے نکالنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بات اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، جس دن سے آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، آپ کے مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، میں دنیا میں کس لیے موجود ہوں، دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس میں یہی کچھ تو بیان ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ میں نے 10 نکات میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ڈپریشن، مایوسی، انگزائٹی، پریشانی، سٹریس، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔